السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ہماری پہلی ویڈیو قطر فیفا ورلڈ کپ تاریخی بیان پر کیا تھا، اور ہم نے اس ویڈیو میں اسلام اور تمام مذاہب کا تجزیہ کیا تھا کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں خدا کا تصور کیا ہے، گاڈ کانسیپٹ کیا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ایسے غیر مسلم ایتھیسٹ جو مذاہب کے صحیفوں سے قائل نہیں ہیں اور وہ بنیادی طور پر تعلیمی یافتہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں قرآن سے، بائبل سے، ہندو صحیفے سے، یہودی سے، ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سائنس دلیل ہے، کیا آپ ہمیں منطقی اور سائنسی طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے؟ اگر آپ ہمیں منطقی اور سائنسی طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے تو میں اسے مانوں گا۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو ان غیر مسلم کے لیے ہے جو سائنس کو دلیل سمجھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو کہ نازل کی گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ نازل کی گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکل۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکل۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورت قرآن مجید جیسی پیش کیجئے۔ مِن مِّثْلِهِ ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورت پیش کیجئے۔ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو، اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں آگاہ کرتے ہیں، ساری انسانیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کا دور تھا عربی ادب کا۔ اس وقت عربوں کو بہت ناز تھا اپنی عربی زبان پر، وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو آگاہ کرتے ہیں، ساری انسانیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ ایک سورت قرآن مجید کی پیش کیجئے۔ ہو بہو نہیں، ہو بہو تو بہت دور کی بات ہے، اس جیسی ایک سورت پیش کیجئے۔ اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ۔ بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت تک کوئی بھی قرآن مجید جیسی ایک سورت بھی، قریباً ایک سورت بھی پیش نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے،
اٹس ناٹ ایج آف لٹریچر پوئٹری. آج کا دور، لیکن اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ زمین چپٹی ہے، زمین سپاٹ ہے، تو کیا آج کے جدید دور کا انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور جدید دور نہیں ہے. آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. تو آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی کہ قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، کیا قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر تذکرہ کریں گے. ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر، اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب SIGNS. یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب. قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے. تو آج کی اس تقریر میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گی which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں. سائنٹیفک ہائپوتھیسس، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، میں ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سائنس کے نظریے ہیں وہ کئی بار اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں. تو اسی لیے صرف ہم سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کریں گے، سائنسی حقائق کے بارے میں ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں اسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں. 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پر، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس. اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبیولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا، اور اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ. اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسی، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اور اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ. یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کہ اس طریقے سے کائنات وجود میں آئی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں الگ کیا، ہم نے انہیں جدا کیا. یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتہ چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بنا. اور ان نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، عربی لفظ ہے دخان. اور آج سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ہماری کائنات بننے سے پہلے آسمان تھا دھواں.
इंग्लिश में कहते हैं गैस और अरबी में दुखान के माना है स्मोक। और कुछ मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं है, क्योंकि मिस्ट धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गरम। अक्सर हम धमाके की बात देखते हैं गरम धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था धुआं इंग्लिश में, और आज साइंसदान ये कहते हैं कि स्मोक गैस से और बेहतरीन लफ्ज़ है। जो कुरान मजीद में दुखान लिखा है वो गैस से और बेहतरीन लफ्ज़ है। साइंटिफिकली स्मोक इज ए बेटर वर्ड देन गैस। तो आप सोच सकते हैं कि कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। तो आज हम हमारी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम बात करेंगे ज़मीन के बारे में, कि पहले इंसान ये समझते थे कि ज़मीन सपाट है, ज़मीन चपटी है, लेकिन इसके बाद साइंसदान ने क्या साबित किया और कुरान क्या कहता है।